إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے. دین اسلام اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. دین اسلام میں حقیقی نجات ہے. دین اسلام فوز و فلاح کا ضامن ہے. دین اسلام اس کائنات کا سچا مذہب اور دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. یہ دین آخری دین، اس دین کے بعد کوئی دین نازل ہونے والا نہیں.
یہ شریعت محمدیہ آخری شریعت، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نازل ہونے والی نہیں، یہ شریعت آخری ہے، یہ کتاب آخری ہے، یہ دین آخری ہے، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اسی امت پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت سے ہمیں جڑنا ہے اور اس دین اسلام سے ہمیں مطمئن ہونا ہے۔ دین کو اپنایا، دین اسلام کو قبول کیا، مطلب یہ ہے اس دین کی ایک ایک تعلیم سے ہمیں راضی برضا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت کریمہ ہم جانتے ہیں، آیت کریمہ کا وہ حصہ جو آیت کریمہ کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ نے اس کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اے نبی آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے، رہتی دنیا تک آنے والی ہر قوم کے لیے اور ہر ملت کے لیے ہم نے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے اور اسی کو ہم نے بطور دین اختیار کیا ہے۔ اور اللہ کا کرم، اربوں کھربوں کی آبادی میں ہمارا شمار ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کو اپنایا، گلے سے لگایا، قبول کیا، مانا، جانا، پہچانا کہ یہ اس کائنات کا سب سے سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب سوال یہ ہے دوستو، دین اسلام کو اپنایا ہم نے ضرور، لیکن اطمینان کی جو بات ہوتی ہے وہ بات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ حقیقت میں دین اسلام سے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے۔ مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے ہماری نظر ادھر ادھر نہ ہو، دین اسلام پر ہماری نگاہ ہو، اور ہم انتظار کریں اس گھڑی کا کہ اللہ کی جانب سے جو باتیں قرآن میں بیان کی گئیں اور اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ، سنت صحیحہ میں جو اپنی امت کو آپ نے تعلیم دی، کب وہ باتیں ہماری کانوں سے ٹکرائیں اور ہم اسے دل و جان سے اپنا لیں۔ یہی ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، یہی ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے، یہی ایمان کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ بندے کے کان سے کتاب اللہ کی کوئی بات ٹکرائے، سنت رسول کی کوئی بات ٹکرائے اور دل سے اسے قبول کر لے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ بچپن میں ہر بچے کو مکتب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، عقیدے کو یہی سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا کہ جب اللہ کی کوئی بات آئے تو اس بات کے مقابلے میں کسی بات کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہ ہو، رسول کی کوئی سنت ہمارے سامنے پیش کی جائے، اس سنت کے مقابلے میں کسی تہذیب کی، کسی کلچر کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہی ایک کامل مومن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے بندو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جانب جو نازل کیا ہے اور جو احکامات نازل کیے گئے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں، اے اللہ کے بندو ان احکامات کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو نہ اپنانا، کسی دوست کی بات نہ ماننا، کسی کلچر سے راضی نہ ہونا۔ بحیثیت مسلمان ہم اسلامی تہذیب سے راضی برضا ہوں۔ اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی،
اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے دوستو، دین اسلام سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ کے کتنے بندے دیکھیے آپ پریشان ہیں، سکون سے محروم ہیں، حقیقی لذت ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دین انہیں عطا نہ کیا، رسول پر ایمان لانا نصیب نہ کیا، قرآن پر ایمان لانے کی توفیق نہ ملی، اللہ کے احکامات ان کے کانوں سے نہ ٹکراتے، رسول کی سنتوں سے وہ نا واقف اور نا بلد ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم بندوں پر کہ ہمیں بار بار کتاب اللہ کی تعلیم سنائی جاتی، رسول کی سنتیں ہمیں بتائی جاتی، لیکن ہمارا کردار کیا ہے دوستو؟ بظاہر میں دعویٰ کہ ہم مسلمان اور دین اسلام سے ہم راضی اور مطمئن، ہماری عملی زندگی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس دین اسلام سے راضی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور نہ اطمینان کی وہ کیفیت ہمارے اندر ہے جو کیفیت صحابہ میں نظر آتی ہے۔ بڑی خوبی کیا تھی صحابہ کی؟ اطمینان، اپنا لیا دین کو، بس اسی پہ جمے رہے، اسی پہ موت نصیب ہوئی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا کہ میرے اور آپ کی موت دین اسلام پہ آئے، کتاب و سنت پہ آئے، بدعت و خرافات پہ ہماری موت نہ آئے، اور اس اسلام کو چھوڑ کر اوروں کے کلچر پہ ہماری موت نہ آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، توحید کی راہ کو کبھی نہ ٹھکرانا، راہ توحید کو کبھی نہ چھوڑنا، صراط مستقیم سے کبھی باز نہ آنا۔ اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی دوستو، اسی پہ کاربند رہیں، اسی پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آج حالات کافی بدلے اور بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ حالات کیوں بگڑتے ہیں، حالات کیوں بدلتے ہیں؟ جب انسانیت خصوصاً امت مسلمہ جب دین اسلام پر کاربند نہ ہو، وہیں سے کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ، حالات قابو میں اس وقت آتے ہیں جب امت کتاب و سنت پہ کاربند ہو۔ 300 سال کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ 300 سال کی وہ روشن تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیے گا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی نے گواہی دی، پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی۔ آپسی اختلافات صحیح، علمی بنیادوں پر ان کے درمیان اختلافات صحیح، لیکن آپ اللہ کی قسم اس روشن تاریخ میں کہیں بدعات کو آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ آپ وہ 300 سال کی تاریخ اس قدر روشن ہے، واضح ہے کہ اس تاریخ میں کہیں کوئی بدعت نظر نہیں آئے گی۔ امت کو کمزوری کب لاحق ہوئی؟ دوسرے الفاظ میں کہیں، یہ امت زوال کا شکار کب ہوئی؟ اس امت میں کھوکھلا پن کہاں سے شروع ہوا؟ 34 صدی کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، ایسے لوگ اس امت میں جنم لیے جنہوں نے اس دین کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی، اس دین کی شباہت کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہ وزاعین حدیث جنہوں نے اپنی جانب سے احادیث کو گھڑ کر دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور یہ مبتدع حضرات جنہوں نے دین کا لباس پہن کر، سنت کا لباس پہن کر لوگوں کو سنت سے دور کرنے کی کوشش کی، اور جو زہریلا نشہ انہوں نے پلایا تھا نا، آج اسی نشے میں یہ امت مست اور مگن ہے۔ اگر کہا جائے بھائی آپ کی یہ ادا کتاب اللہ سے ٹکراتی ہے، آپ کا یہ عمل ہماری سنت اسے اجازت نہیں دیتی ہے، نبی کا طریقہ اسے اجازت نہیں دیتا ہے، کیا اللہ کے اس بندے کے پر کیا اللہ کے اس بندے میں اتنا ایمان نظر آئے گا کہ وہ اس بدعت سے توبہ کر لے؟
آبا و اجداد کی اس اندھی تقلید سے توبہ کر لے؟ نہیں دوستو. کیوں؟ یہی تو محرومی ہے، اللہ کی توفیق سے محرومی ہے. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، اللہ اس قوم کو کتاب و سنت سے دور کر دیتے ہیں. دوستو دل آمادہ نہیں ہوں گے، یاد رکھنا، وہ دل آمادہ نہیں ہوں گے کتاب کی کوئی بات، سنت کی کوئی بات اپنانے کے حوالے سے. آج نوجوانوں سے پوچھئے گا آپ، وہ کس کو بڑی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اوروں کی کلچر کو بڑی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے قرآن میں کہا، ان کافروں کو، ان یہودیوں کو، ان دشمنان اسلام کو جو ہم نے ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں، انہیں للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھنا. یہ محض دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے، اور یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ ظاہری رونق، یہ ظاہری چمک، یہ ظاہری رنگینیاں، یہ ظاہری دل فریبیاں بہت جلد مٹنے والی اور ختم ہونے والی ہیں، اور باقی رہنے والا میرا اور آپ کا ایمان ہے. باقی رہنے والی وہ تڑپ ہے جو کتاب و سنت کو لے کر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو. حالات ضرور بدلیں گے دوستو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صحابہ نے حالات کا رخ بدلا. کیوں؟ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے پاس موجود تھا. نبی کی سنتوں پہ قربان تھے، وہ نبی کی سنتوں پہ فریفتہ تھے. آج معمولی کوئی بندہ ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی بندہ ہم سے ناراض ہو جائے، اس کی ناراضگی سے ڈر کر ہم کتاب و سنت سے اپنے دامن کو چھڑا لیتے ہیں. آئین جواں مرتا حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. فلاں ہمیں ڈانٹے، فلاں ہمیں ملامت کرے کہ ہم اپنے دامن کو کتاب و سنت سے دور کر لیں. نہیں دوستو، صحابہ کا یہ شیوا نہ تھا. صحابہ کو اللہ نے وہ عظیم کامیابی اس لیے عطا کی، وہ کتاب و سنت پہ فریفتہ تھے، وہ کتاب و سنت پہ قربان تھے. اسی لیے اللہ نے ان کی زندگی میں غیر معمولی برکتیں نازل فرمائی. توحید کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. صحابہ کیسے تھے؟ اونٹوں کے چرانے والے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کی قسمتیں بدل دی، لوگوں کا زمانہ انہوں نے بدل دیا، تاریخ کا رخ انہوں نے بدل دیا. یہ دراصل کتاب و سنت پر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہی مضبوطی سامنے والے کا رخ بدل دیتی ہے. دوستو توحید کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے صحابہ کے اسی نہج پہ ہمیں چلنا ہے. دوستو اللہ کی کوئی بات جب اپنے کانوں سے ٹکرائے نا، اپنانے کی کوشش کیجئے گا، اپنے دل کو آمادہ کیجئے گا، ورنہ یہ دل تیار نہیں ہوتے. برسوں سے ہم کوئی بات سنتے ہیں، کتاب اللہ کی، سنت کی کوئی بات ہم سے ٹکراتی ہے، اور ہمارے دلوں کا حال دیکھیے. آسانی سے ہم ٹھکرا دیتے، آسانی سے ہم انکار کر دیتے. علمی بنیادوں پر جب کوئی بات کہی جاتی ہے، اسے اپنانے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کے بندو، ہماری زندگی ہدایت پہ باقی رہے گی. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے اللہ کے بندو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کب تک؟ جب تک تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. وہ مومن اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے. اس مومن کی اللہ کے پاس بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑی قدر ہوتی ہے، جو کتاب و سنت پہ قربان ہوتا ہے. ہم تو قربان کس پہ ہوتے؟ اپنی خواہشات پہ قربان ہوتے، اپنی من مانی زندگی پہ ہم قربان ہوتے، ہم اپنے عیش و آرام پہ قربان ہوتے. رسول کی خاطر کوئی خواہش قربانی کرنے کی بات کرے، آپ کہتے کہ مولانا آپ اپنا راستہ دیکھیں، ہمیں اپنا راستہ جو ہے اپنے راستے پہ چھوڑ دیجئے گا. ارے سامنے والا آپ کو آخرت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ بتاتا ہے، اس کی قدر کیجئے گا. آج کے دور میں ایسے افراد بہت کم نظر آئیں گے جو آپ کے دامن کو جہنم سے بچائیں.
ایسوں کی قدر کرنا ہماری ضروری ہے نا. لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ جو جہنم سے بچانے کی کوشش اس کے پیچھے سازش، جو جہنم سے بچانے کی کوشش اس کے پیچھے سازش، اور جو جنت سے آپ کو نکالنے کی کوشش اس پر آپ قربان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دلوں کا بگڑا ہوا حال ہے ہمارا، اسے بدلنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے مانگو. یہ دراصل ہمارا دل اس قدر تاریک ہو چکا ہے نا، سامنے والے کی کوئی تڑپ ہمیں نظر نہیں آتی، سامنے والے میں پایا جانے والا وہ جذبہ نظر نہیں آتا، وہی ہمیں خیر خواہ نظر آتا ہے جو ہماری آخرت کو بگاڑ رہا ہے. اور اس میں کوئی خیر خواہی نظر نہیں آتی جو آپ کے دامن کو راہ سنت پہ موڑ دے، جو آپ کی زندگی کو راہ سنت پہ لگا دے. کہتے ہیں کہ آپ اپنا راستہ دیکھیں، ہم اپنا راستہ دیکھتے ہیں. ہمیں معلوم اپنی آخرت بنانا، ہمیں معلوم اپنی جنت سنوارنا، آپ اپنا کام دیکھیے گا. پھر ماحول کیسے بدلے گا دوستو؟ ماحول بدلے گا اس وقت جب کتاب و سنت پہ ہم قربان ہوں. آپ ہم پہ قربان نہ ہو، آپ فلاں پہ قربان نہ ہو، آپ فلاں پہ قربان نہ ہو. اللہ کی قسم اگر آپ کتاب و سنت پر قربان ہوں گے، اللہ کی قسم ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے یہاں پر. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہماری موت اسلام پہ آئے گی انشاءاللہ. ہمارے اعمال رب کے پاس قبول ہوں گے. یاد رکھنا، اگر دین کو چھوڑ کر اوروں کے طریقے کو اپنا کر آپ ہزار جتن کر لیں، آپ ہزار محنت کر لیں، وہ ساری محنتیں اللہ کے پاس رائے گا. قرآن پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ نے قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جن کا عمل کتاب و سنت پہ قائم نہ تھا نا، وہ کتنے خلوص سے انجام کیوں نہ دے لیں اپنا عمل، وہ سارا عمل اللہ کے پاس بیکار. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ حسن عمل ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ حسن عمل کیا ہے؟ بہترین عمل جو آپ شریعت کے موافق انجام دیں. یہ ماحول لائیے گا دوستو. آج لوگ دین کے نام پر کیا ہے بہت ساری چیزیں داخل کر لیے. ہر خطبے میں کوئی نہ کوئی بات کہی جاتی ہے. آج تو الحمدللہ سوشل میڈیا میں لوگ سنتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی جاتی ہے یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ غلط رسوم و رواج ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسلام سے ٹکرانے والی بات ہے. کہاں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا؟ ہم اسے اپنا لیں، دل سے لگا لیں. دل سے لگا لیجئے گا، دل کا حال بدل جائے گا. جو بندہ کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں. یاد رکھو، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، وہ لالچی ضرور ہے. وہ لالچ کیا ہے؟ وہ صرف آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، بس یہی لالچ ہے. یہ حرص ہے، یہ جذبہ ہے علماء میں، یہ طرف ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ پہ لانا. اللہ نے علماء کے کندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری ڈال رکھی ہے، ورنہ حشر کے میدان میں اللہ سب سے پہلے علماء سے پوچھے گا. سب سے پہلے اللہ علماء سے پوچھے گا تمہیں پتا تھا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، پھر تم نے کیوں امت کو گمراہ کر کے رکھا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس یہ علماء؟ جو علماء سو ہیں، جو درہم و دینار کے پجاری ہیں، جو حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بدعت کو سنت کا لباس جو ہے پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسے علماء اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ یہاں پر سب سے پہلے علماء کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. جو عظیم ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے. یہاں لوگوں کو خوش کرنا نہیں، اپنے رب کو ہمیں راضی کرنا ہے. دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، اس آیت پہ غور کریں دوستو. کتنی پیاری تعلیم اللہ دے رہے ہیں، پیارا انداز ہے اللہ کا. کبھی قرآن غور سے پڑھو گے نا، واللہ زندگی ہماری بدل جائے گی. یاد رکھو، ہم نے صحیح معنی میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہ کی. ہم نے ایک ایک انداز اللہ کا، سبحان اللہ، قربان ہو جائیں گے ہم اللہ پر. کیا پیارا انداز ہے. دیکھو، جس موضوع کو لے کر ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں سورہ انعام میں کتنا بہترین اسلوب اللہ نے اختیار کیا. دیکھو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟
اے میرے بندو، میرا راستہ جو آپ کو قرآن میں نظر آئے گا نا، رسول جو واضح کریں گے نا، یہی میرا صحیح راستہ ہے، یہی میرا درست راستہ ہے، یہی راہ جنت ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی راہ کامیابی ہے، یہی راہ توفیق ہے، اس کو اپنا لینا۔ اور آس پاس بہت سارے راستے نظر آئیں گے جو بظاہر خوشنما ہوں گے، ظاہری چمک نظر آئے گی ان راستوں میں، وہ شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہذہ السبل، ایک سیدھا راستہ ہے۔ زمین پر اللہ کے نبی نے ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں آپ نے کئی لکیریں آپ نے کھینچی، اور آپ نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے تھے منظر، زمین پہ آپ نے لکیر کھینچ کر دائیں بائیں آپ نے لکیریں کھینچی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ جانتے ہو یہ جو سیدھی لکیر نظر آ رہی ہے نا، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں کئی راستے نظر آ رہے ہیں نا، کئی لکیریں نظر آ رہی ہیں نا، ہذہ السبل، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ہر راستے پہ بیٹھا ہے۔ جو بھی بندہ صراط مستقیم پہ چلے گا نا، کبھی خواہشات کا حملہ، خواہشات کے ذریعے حملہ کر کے، کبھی شبہات کے ذریعے حملہ کر کے تمہاری اس راہ کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا جس راہ جنت پہ تم چل رہے ہو۔ اسی لیے اللہ کے بندو بدعت سے توبہ کیجئے گا، غلط راستوں سے توبہ کیجئے گا، اللہ سے یہ مانگیے ضرور اے اللہ مجھے صحیح راستہ عطا فرما، تیرا راستہ عطا فرما، تیرے دین کا راستہ عطا فرما۔ اگر کوئی آپ سے دین کی بنیاد پر، علمی بنیادوں پر کوئی بات کہتا ہے نا، آپ اب تک نہیں جانتے تھے، اب جان لیے نا، اپنانے کی کوشش کرو اللہ کے بندو، ورنہ کوئی فارمولیٹی نہیں ہے کہ انسٹاگرام میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں جو علماء اپنی تقریر اپلوڈ کرتے ہیں جہاں ہر طرف برائی ہے، اس درمیان اگر کوئی بھلائی کو شیئر کرنے کی کوشش کرے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اپنے دل سے اسے اپیل کرنے کی کوشش کیجئے گا، آپ بھی تحقیق کیجئے گا، اپنے ذہن اور عقل کو وہاں پر استعمال کرنے کی کوشش کیجئے گا، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، آپ کتاب و سنت سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہماری زندگی بدعات سے پاک ہو جائے گی۔ جب جائیں گے نا ہم حشر کے میدان میں، یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر لیں گے، اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے ہمیں حوض رسول کا پانی پلائیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ یاد رکھنا اللہ کے وہ بندے جو اس دنیا میں ہر قسم کی چیز کو لوگوں نے کہہ دیا یہ عبادت ہے بھائی اپنا لیا، یہ دین ہے بھائی اپنا لیا، غلط جو ہے طریقوں کو اپنا لیا، ایسے لوگ جب جائیں گے نا پانی پینے کے لیے، وہاں فرشتے روک دیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے اے محمد آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل دیا اور دین میں نئی چیزیں داخل کر دی، یہ مبتدع اور بدعات و خرافات میں مبتلا لوگ وہاں حوض رسول سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ہمیں حوض رسول کا پانی پینا ہے دوستو، ہمیں اللہ کے نبی سے قریب ہونا ہے دوستو، ہمیں اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہونی ہے دوستو، تو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو اپنانے والے بن جائیں اور بدعات و خرافات سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار ہم سب کو مرتے دم تک کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کتاب اللہ کی کوئی بات ہمارے کانوں سے ٹکرائے، جب کوئی بندہ صحیح حدیث ہمارے سامنے پیش کرے، اسے دل سے اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال بدل دے، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، اللہ ہماری زندگی میں اس کی حقیقی بندگی پیدا فرمائے۔ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا، حقیقت میں اس کے لمحات کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم سب کے حق میں اللہ صحت و عافیت کے فیصلے فرمائے، امن کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں خیر پر باقی رکھے، کتاب و سنت پر باقی رکھے، اور جب ہماری موت آئے اللہ تعالیٰ اسی کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔